أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام جماعت احمدیہ میں بعض دنوں کی نسبت سے بعض جلسوں کے تعارف کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی یہ روایت ہے کہ کسی بھی عظیم روحانی شخصیت کے یوم پیدائش اور یوم وفات کو دنیا کے رائج الوقت کے طریق پر یا رسم و رواج کے طور پر نہیں منایا جاتا۔ جماعت احمدیہ میں قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بعض ایام کو اللہ کے بعض نشانات کے ذکر میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے کئی ایک نشانات کا ظہور فرمایا۔ قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم کی آیت 6 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کہ اپنی قوم کو اللہ کے نشانات کے ظاہر ہونے والے دنوں کی یاد دہانی کروایا کریں۔ اس آیت کا اردو ترجمہ یہ کہ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات کے ساتھ یہ اذن دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرا۔ یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ جماعت احمدیہ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وصال کے ایام کو رسم و رواج کے طور پر نہیں منایا جاتا، بلکہ جماعت احمدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سوانح پر کئی ایک پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پروگرامز سال کے دوسرے مہینوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وصال کے مہینوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کے زیر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سوانح کے ذکر کے لیے ملک پیشوایان مذاہب کے نام سے پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ ان پروگرامز میں غیر مذاہب کے اہل علم حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے علم کے مطابق سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں اپنے نیک خیالات اور جذبات کا ذکر کریں۔ جماعت احمدیہ کے ایسے پروگرامز معاشرہ میں قرآن مجید اور حدیث کی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ نیز ایسے پروگرامز معاشرہ میں بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور اخوت و محبت کی تعلیمات کو فروغ دینے کا موجب بن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر جماعت احمدیہ کی طرف سے بعض مقامات پر قرآن مجید، حدیث اور دیگر لٹریچر کی نمائش کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ غیر مسلم لوگوں کو اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ میں جماعت کا جلسہ سالانہ شاعر اللہ کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہے۔ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے احباب کو تحریک کی کہ وہ 27 دسمبر 1891 کو قادیان پہنچ جائیں۔ لہٰذا آپ کی تحریک پر وہ احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے قادیان آنے کی توفیق دی، وہ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں جمع ہوئے۔ بعد نماز ظہر اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ اس اجلاس میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیال کوٹی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تازہ تصنیف آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد جلسہ ختم ہوا اور پھر حضرت اقدس علیہ السلام سے حاضر احباب نے مصافحہ کیا۔ یہ جماعت احمدیہ کا سب سے پہلا تاریخی اجتماع اور پہلا جلسہ سالانہ تھا۔ اس جلسہ میں 75 احباب شامل ہوئے تھے۔
تاریخ احمدیت جلد اول کے صفحہ 440 پر اس جلسہ میں شامل ہونے والے احباب کے نام درج کیے گئے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس پہلے جلسہ کے فوراً بعد بذریعہ اشتہار احباب جامعات کو اطلاع دی کہ آئندہ ہر سال 27، 28 اور 29 دسمبر کی تاریخوں میں جماعت کا جلسہ منعقد ہوا کرے گا، اور پھر ہر سال ماہ دسمبر میں قادیان میں جو جلسہ ہونے لگا۔ تقسیم ہندوستان کے بعد ربوہ پاکستان میں بھی دسمبر کے عام طور پر انہی تاریخوں میں جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا جانے لگا، اور پھر پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1984 کے سال جلسہ سالانہ کے انعقاد پر حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی، اور امام جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی 30 اپریل 1984 کو پاکستان سے UK ہجرت کر آئے، اور پھر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے انعقاد لندن UK میں ہونے لگا۔ مخالفین و معاندین احمدیت نے پاکستان میں حکومت سے جماعت احمدیہ کی تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں پر انتہائی سخت قسم کی پابندیاں لگوانے کے لیے بدنام زمانہ صدادی آرڈیننس نمبر 20 جاری کروایا تھا، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تو آسمانی اور روحانی کام ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کوئی بند نہیں باندھ سکتی۔ ربوہ پاکستان کے جلسہ سالانہ پر پابندی لگی تو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ملک ایسے جلسوں کے انعقاد کی توفیق دے دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کے قیام کا اعلان فرمایا۔ اس نسبت سے ہر سال مارچ کے مہینہ میں مقامی سطح پر جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان جلسوں میں جماعت احمدیہ کے قیام کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، نیز سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ پیدا ہونے والے عظیم روحانی انقلاب پر تقاریر کی جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام 26 مئی 1908 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ اس دن کی نسبت سے کسی جلسہ یا تقریب کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ آخری زمانہ میں منہاج نبوت پر خلافت کا قیام ہوگا، نیز یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب الوصیت میں اپنی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کے قیام کی پیش گوئی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے 27 مئی 1908 کو کتاب الوصیت کی تعلیم کی روشنی میں جماعت احمدیہ میں قدرت ثانیہ کا ظہور یعنی خلافت احمدیہ کا قیام ہوا۔ اس دن کی نسبت سے جماعت احمدیہ میں مقامی سطح پر مئی کے مہینہ میں کسی مناسب دن خلافت احمدیہ کے بارے میں جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 1885 کی بات ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے در پر پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صداقت اسلام کے لیے ایک عظیم الشان نشان عطا کیے جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عظیم روحانی امتیازی صفات کے حامل ایک بیٹا عطا کیے جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ جنوری 1886 میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی خدا کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ اس الہی ہدایت کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہوشیار پور میں جا کر 40 ایام خصوصی دعاؤں میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور آپ علیہ السلام کو آپ کی خواہش کے مطابق ایک عظیم بیٹا عطا کیے جانے کی خوشخبری دی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اس پیش گوئی کی الہامی عبارت کو بذریعہ اشتہار شائع کرنے کے لیے 20 فروری 1886 کو اپنے قلم سے لکھا۔ اس پیش گوئی کو جماعت احمدیہ میں پیش گوئی پیسر موعود یا پیش گوئی مسلم موعود کا نام دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 12 جنوری 1889 کو آپ کو یہ بیٹا عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو بشیر الدین محمود احمد کا نام دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے اس بیٹے کو پسر موعود قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 مارچ 1914 کو جماعت احمدیہ میں خلیفۃ المسیح ثانی کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس منصب جلیلہ پر 52 سال تک جماعت کی تعلیم و تربیت، دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے کارخانہ نمایاں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا کے دانشور اور اہل علم گواہ ہیں کہ پیش گوئی پسر موعود میں بیان فرمودہ پسر موعود کی تمام امتیازی صفات کا آپ سے ظہور ہوا۔ اس پیش گوئی کی نسبت سے جماعت احمدیہ میں ہر سال مقامی طور پر 20 فروری یا بعد کے کسی مناسب دن پیش گوئی پسر موعود کے بارے میں جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔